نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مولانا الطاف حسن ہے مہاراشٹر کے، انڈیا کے. انہوں نے پوچھا ہے کہ رمضان میں چاند کی صورتحال کیا ہے. جواباً عرض ہے کہ 1 اپریل بروز جمعہ کو انڈیا میں چاند کو چاہیے 2 ڈگری، برما میں چاند کو چاہیے 1 ڈگری، بنگلہ دیش میں چاند کو چاہیے 1 ڈگری، کراچی میں چاند کو چاہیے 2 ڈگری اور پشاور میں چاند کو چاہیے 1 ڈگری. چونکہ 1 ڈگری اور 2 ڈگری ہے، کسی حال میں یہ چاند نظر نہیں آئے گا. 2 اپریل بروز سنیچر کو انڈیا میں چاند کو چاہیے 14 ڈگری، برما میں چاند کو چاہیے 13 ڈگری، بنگلہ دیش میں چاند کو چاہیے 13 ڈگری، کراچی میں چاند کو چاہیے 14 ڈگری اور پشاور میں چاند کو چاہیے 13 ڈگری. چونکہ 2 اپریل کو 10 ڈگری سے اونچا چاند ہے، چاند 10 ڈگری میں نظر آتا ہے، 9 ڈگری میں بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، یہاں چاند 10 ڈگری سے اونچا ہے، 14 اور 13 ہے. اس لیے 2 اپریل بروز سنیچر کو چاند نظر آئے گا اور واضح نظر آئے گا. اور 3 اپریل بروز اتوار کو رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی. تو 2 اپریل بروز سنیچر کی جو شام ہے 2 اپریل اس وقت تراویح پڑھیں گے، اور 3 اپریل بروز اتوار کو روزہ رکھیں گے. یہ شکل بنے گی انڈیا، سعودی انڈیا وغیرہ میں. اور 28 اپریل بروز جمعرات کی جو شام ہے، 28 اپریل بروز جمعرات کی جو شام ہے وہ شب قدر کی رات ہوگی. حالانکہ شب قدر تو مختلف راتوں میں ہے، لیکن عام جو مشہور ہے اس اعتبار سے 28 اپریل بروز جمعرات کی شام کو شب قدر ہوگی اور 29 اپریل بروز جمعہ کو 27 رمضان ہوگی. یہ آپ یاد رکھ لیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں روزہ فرض کیا گیا ہے. اسی رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن پاک جیسی چیز نازل ہوا ہے. اور اسی رمضان میں شب قدر بھی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو 3 چیزیں ہیں، رمضان کا روزہ اور شب قدر کی رات اور قرآن کا اترنا. اس لیے اس کی قدر کریں، روزہ بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں اور جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقات خیرات کریں، زکوٰۃ کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں. یہ بڑی محنت، ایسے مہینے بہت کم امتوں کو پہلے دیا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کی قدر کریں اور یہ سب کریں. یہ صورتحال ہے. میں سمر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. السلام علیکم.